مین's سرچ فار میننگ، مقصد حیات کی تلاش، ڈاکٹر فرینکلن۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ دا مین's سرچ فار میننگ، مقصد حیات کی تلاش، پارٹ 5۔ دراصل زندگی کے بارے میں اس رویے میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت تھی جو وہ رکھتے تھے۔ ہمیں یہ رویہ اپنی طرف سے سیکھنے اور پھر مایوس لوگوں کو سکھانے کی ضرورت تھی کہ یہ اہم نہیں کہ ہم زندگی سے کیا توقع کرتے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ زندگی ہم سے کیا توقع کرتی ہے۔ ہمیں زندگی کی مفہوم کے بارے میں پوچھنے کی بجائے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ زندگی ہم سے کیا سوال کر رہی ہے۔ روزانہ اور ہر لمحے ہمارے جوابات محض کسی گفتگو یا سوچ بچار پر مشتمل نہ ہو بلکہ درست عمل اور درست سمت پر مشتمل ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مسائل کا درست جواب تلاش کرنے کی ذمہ داری لی جائے اور ہر فرد اس کے مطابق مسلسل کام کرے۔ یہ کام جو زندگی کے مفہوم سے مطابقت رکھتے ہوں فرد بفرد لمحہ بلمحہ مختلف ہوتے ہیں۔ گویا زندگی کے مفہوم کی عمومی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے۔ زندگی کے مفہوم کے بارے میں کسی کے سوالات کا جواب چالو نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کوئی مفہوم یا مقصد مبہم اور غیر واضح نہیں ہے، لہٰذا اسے بہت ہی حقیقی اور ٹھوس ہونا چاہیے۔ جیسے زندگی کے افعال اور اقدامات انتہائی حقیقی اور ٹھوس ہیں، یہ آدمی کی منزل کی تشکیل کرتے ہیں، اور ہر آدمی کی منزل دوسرے آدمی کی منزل سے مختلف اور منفرد ہوتی ہے۔ یہ انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ ایک آدمی کی منزل کا موازنہ کسی دوسرے آدمی یا اس کی منزل سے نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی صورتحال دوبارہ نہیں آتی اور ہر صورتحال مختلف رد عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض اوقات آدمی جس صورتحال میں خود کو پاتا ہے اسے تشکیل دینے کے لیے اسے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دیگر مواقع پر عملی اقدامات سے زیادہ غور و فکر کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات محض اپنے مقدر کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ وقت گزر جائے۔ ہر صورتحال اپنے تئیں منفرد اور یگانہ ہے، اور جس وقت جو صورتحال ہے اس کے لیے صرف ایک ہی درست جواب ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے پیش آمدہ مسائل کو حل کیا جا سکے۔ جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ تکالیف سے گزرنا ہی اس کی منزل ہے تو وہ اپنی تکالیف کو ایک کام کے طور پر تسلیم کرے گا، اور یہ اس کا واحد اور منفرد کام ہوگا۔ وہ اس بات کو بابانگ دہل تسلیم کرے گا کہ اس کی تکالیف پوری کائنات میں سب سے منفرد ہیں اور وہی تنہا ان میں مبتلا ہے۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور نہ اس کی تکالیف کو سہ سکتا ہے۔ یہ منفرد موقع اسے میسر ہے، اور اب اس پر ہے کہ وہ یہ بوجھ کیسے برداشت کرتا ہے۔ ہمارے لیے قائدی کی حیثیت سے یہ خیالات اتنے قیاس آرا نہیں تھے کہ جن کی مدد سے ہم خود کو حقیقت سے الگ کر سکیں۔ ان خیالات سے بس ہماری کچھ ہی مدد ہو سکتی تھی۔ یہ ہمیں مایوسی سے دور رکھتے تھے، ایسے شدید حالات میں بھی کہ جب زندہ رہنے کی کوئی سبیل نظر نہ آتی تھی۔ عرصہ پہلے ہم ایسے ہی مرحلے سے گزرے تھے کہ جب ایک تحقیقی مطالعے کے دوران ہم سے پوچھا گیا کہ زندگی کا مفہوم کیا ہے، تو ہم نے بتایا کہ ہمارے نزدیک زندگی کا یہ مفہوم ہے کہ زندگی اور موت اور تکالیف کے وسیع جال کو گلے لگا لیا ہے۔ ایک مرتبہ جب ہم پر تکالیف کا مفہوم کھل گیا تو ہم نے کیمپ کے تشدد کو نظر انداز کرنے یا جھوٹی خوش فہمیاں گڑھنے یا مصنوعی پر امیدی اختیار کرنے کا عمل چھوڑ دیا۔ یوں ہم کیمپ کے تشدد اور سختیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تکالیف ہمارے روزمرہ کام کا حصہ بن گئی تھی اور ہم ان سے بچنے یا پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ہم ان میں چھپے کامیابی کے مواقع کو جان چکے تھے، وہ مواقع جنہوں نے غالب کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ ہمارے سامنے ابھی بہت سی تکالیف تھی جنہیں سہنا تھا، لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ ہم تمام تکالیف کا سامنا کریں
اور اپنے کمزور لمحات اور دبے ہوئے آنسوؤں کو کم سے کم رکھیں۔ البتہ اپنے آنسوؤں پر کسی شرمندگی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان آنسوؤں کا مطلب یہ تھا کہ آدمی کے اندر بہت جرت ہے، تکالیف سہنے کی جرت۔ بہت کم لوگ یہ ادراک کر پائے۔ بعض لوگ اس پر شرمسار تھے اور اس کا اظہار گاہے گاہے کرتے تھے کہ وہ روئے۔ سائیکو تھراپی یا سائیکو ہائیجین کا ہلکا پھلکا سلسلہ، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، کیمپ میں ممکن تھا۔ انفرادی سائیکو تھراپی کی کوششوں کا تعلق زندگی بچانے والے عمل سے ہوتا تھا۔ عموماً ان کا مقصد خودکشی سے بچانا تھا۔ کیمپ کا ایک سخت قانون یہ تھا کہ کسی قیدی کو خودکشی سے نہ بچایا جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص پھندا لگا کر خودکشی کرنا چاہتا ہوا پایا جائے تو اسے اس عمل سے روکا نہ جائے۔ لہٰذا یہ بہت اہم تھا کہ کسی پر ایسا اقدام کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ مجھے خودکشی کے 2 کیس یاد ہیں جو ایک دوسرے سے بہت ہی ملتے جلتے ہیں۔ دونوں افراد کہتے تھے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے وہی مخصوص خیالات تھے۔ اب زندگی میں امید کرنے کو رکھا ہی کیا ہے؟ دونوں کیسوں میں یہ سوال محسوس کرانے کی ضرورت تھی کہ زندگی اب بھی ان سے بہت کچھ توقع رکھتی ہے، کچھ ایسا جو مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک قیدی کا ایک بیٹا جو کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے۔ دوسرا شخص ایک سائنسدان تھا اور اس نے اپنی سائنسی تحقیقات پر مبنی کئی کتابیں لکھی تھیں، مگر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھیں۔ اس نے جو کام کیا تھا وہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح پہلے قیدی کے بیٹے کو اپنے ہی باپ کی ضرورت تھی۔ اس کا قائم مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ انفرادیت اور انوکھا پن ہر فرد کے لحاظ سے مختلف تھا اور انہیں اپنے وجود کا مفہوم اور مقصد عطا کرتا تھا، جس میں انسانی محبت سب سے قوی عامل تھا۔ جب ایک فرد کو لگتا تھا کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تو وہ زندہ رہنے کی ذمہ داری قبول کرتا اور اس کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرتا۔ جس آدمی کو اپنی ذمہ داری کا ادراک ہو جاتا ہے وہ انسان کی حیثیت سے بے چینی سے اس کا انتظار کرتا ہے، یا اگر کام نامکمل رہے تو اس کی وجہ سے کبھی اپنی زندگی سے عاجز نہیں ہوتا۔ وہ اپنے وجود کے کیوں سے واقف ہوتا ہے اور کسی بھی کیسے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کیمپ میں اجتماعی سائیکو تھراپی کے مواقع بہت محدود تھے۔ الفاظ کے مقابلے میں درست مثال کہیں زیادہ مؤثر ہوتی۔ ایک سینئر بلاک وارڈن جس نے کھلے عام عہدے داروں کو اپنے حوصلہ افزا برتاؤ کے ذریعے ایک طرف نہیں کیا، ہزاروں مواقع پائے۔ برتاؤ کا فوری اثر ہمیشہ الفاظ کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ الفاظ بھی کارگر ہوئے کہ جب بیرونی حالات کے باعث ذہنی ادراک پذیری ریسیپٹیونیس بہت شدید ہو گئی۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب مخصوص بیرونی حالات میں جھونپڑے کے تمام قیدیوں پر شدید ادراک پذیری کے باعث سائیکو تھراپی کرنا پڑ گئی۔ یہ بہت ہی برا دن تھا۔ پریڈ کے دوران ایک اعلان کیا گیا کہ اب سے کسی بھی قسم کی غلطی کی سزا فوراً پھانسی ہوگی۔ ان جرائم میں پرانے کمبلوں سے پٹیاں پھاڑنا تاکہ اپنے گھٹنوں کو سہارا دے کر درد کم کیا جا سکے، یا بہت معمولی سی چوری شامل تھے۔ چند روز پہلے ایک قحط زدہ قیدی نے گودام کا تالا توڑ کر کچھ آلو چوری کر لیے تھے۔ چوری پکڑی گئی اور چور کا بھی پتہ چل گیا۔ جب عہدے داروں کو پتہ چلا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور پھر پورا کیمپ ایک دن کے لیے فاقہ کرے، جس کی وجہ سے تقریباً 2500 افراد کو ایک دن کا فاقہ کرنا تھا۔ اس دن شام کو ہم جھونپڑے کے فرش پر بہت ہی اداس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت کم بات کر رہے تھے اور ہر لفظ سے جھنجھلاہٹ عیاں تھی۔ معاملہ مزید خراب اس وقت ہوا کہ جب بجلی بھی چلی گئی۔ اس وقت ہم بالکل بے سدھ ہو چکے تھے، لیکن ہمارا سینئر وارڈن ذہین آدمی تھا۔ اس نے فوراً ہمارے ذہنوں میں اس لمحے جو کچھ چل رہا تھا اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ اس کے کئی ساتھی گزشتہ چند روز میں بیماری یا خودکشی کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے ان کی موت کا اصلی سبب بھی بیان کیا، امید چھوڑ دینا۔ اس نے کہا کہ اس شدید کیفیت تک پہنچنے سے بچنے کے لیے مستقبل کی کوئی نہ کوئی امید برقرار رکھنا ضروری ہے۔ وہ دراصل مجھے یہ مشورہ دے رہا تھا۔ خدا جانتا ہے کہ میں نفسیاتی وضاحتیں پیش کرنے یا خطبہ دینے کے موڈ میں قطعاً نہیں تھا۔ یہ چیزیں میرے ساتھیوں کے لیے ایک طرح کے روحانی معالجے کا کام کرتی تھیں۔ میں ٹھنڈا پڑا ہوا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی، ساتھ ہی تھکن اور چڑچڑاپن بھی طاری تھے، لیکن مجھے کوشش کر کے اس منفرد موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ جرت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری تھی۔ چنانچہ میں نے سب سے آرام کے معاملات بیان کرنا شروع کیے۔
میں نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ کی شدید سردیوں میں ہماری حالت اتنی مشکل نہیں تھی کہ ہمارے لیے اس کا تصور بھی محال ہو۔ میں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے تئیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اسے اس دوران کیا کیا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کے لیے ایسا نقصان بہت ہی کم ہوگا۔ ہم میں سے جو اب تک زندہ ہیں ان کے لیے جینے کی امید کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ صحت، خاندان، خوشی، پیشہ ورانہ مہارتی، خوش قسمتی، معاشرے میں مقام، یہ تمام چیزیں ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر کو ہماری ہڈیاں سلامت ہیں۔ ہم سے جو کچھ چھن چکا ہے وہ مستقبل میں دوبارہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اور پھر میں نے نیچا کا قول دہرایا، جو شے مجھے مارتی نہیں مجھے مضبوط کرتی ہے۔ پھر میں نے مستقبل کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا کہ جزوی طور پر ہمارا مستقبل ہمیں نا امید دکھائی دیتا ہے۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے بارے میں یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی بقا کے امکانات نہایت کم ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگرچہ ہم میں ٹائیفائڈ کی کوئی علامت نہیں ہے، پھر بھی میرے اپنے بچنے کا امکان تقریباً 1/20 یعنی صرف 20% ہے۔ لیکن میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس کے باوجود میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں اپنی امید کھو دوں اور ہمت ہار بیٹھوں۔ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ مستقبل کیسا ہوگا، حتیٰ کہ اگلے گھنٹے کے بارے میں بھی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگلے چند روز میں کسی اچانک فوجی کارروائی کا کوئی امکان نہیں، لیکن کیمپ کے روزانہ کے تجربات کی روشنی میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ہی عظیم مواقع موجود ہیں، خاص کر انفرادی سطح پر۔ مثال کے طور پر کسی کو اس کے غیر معمولی کام کی وجہ سے خاص گروہ میں شامل کر دیا جائے اور یہ چیز اس کے لیے بالکل ہی غیر متوقع ہوگی، اور ہم کہیں گے کہ واہ، اس قیدی کی تو قسمت ہی کھل گئی۔ میں مستقبل اور اس پر پڑے پردے کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں تو ماضی کی بات بھی کر چکا ہوں کہ موجودہ تاریکی کے باوجود ہم نے وہاں کتنا مزہ کیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ایک طاق مبلغ کی طرح ایک قول بیان کیا۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ جو کچھ تم تجربہ کرتے ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے نہیں چھین سکتی۔ نہ صرف ہمارے تجربات بلکہ وہ سب افعال جو ہم نے کیے، وہ تمام عظیم خیالات جو ہم نے سوچے اور وہ تمام تکالیف جو ہم نے جھیلیں، یہ سب کہیں نہیں کھوئیں گے۔ یہ اگرچہ ماضی کا حصہ ہیں لیکن ہماری ملکیت ہیں۔ پھر میں نے کئی مواقع کے بارے میں بات کی جو زندگی کو مفہوم اور مقصد عطا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ زندگی میں کیسے ہی حالات پیش آئیں، ان میں سے مفہوم کبھی ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہر موقع میں ایک حتمی مفہوم ضرور موجود رہتا ہے، اور وہ مفہوم تکالیف اور مرنے کا ہے، تنگی اور موت کا ہے۔ میں اپنے غریب وطن قیدی ساتھیوں سے مخاطب تھا جو جھونپڑے کی تاریکی میں پوری تندہی اور خاموشی سے میری بات سن رہے تھے، البتہ کبھی کبھار آہ کی آواز آ جایا کرتی تھی۔ میں نے بات جاری رکھی کہ انہیں اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ نا امیدی کے شدید حالات میں بھی اپنی جرأت برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کوشش کی عظمت اور مفہوم کبھی متاثر نہیں ہوتے۔ ہم میں سے بعض پیچھے کی طرف اپنے دوست، اپنی بیوی، اپنے زندہ یا مردہ پیارے یا خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ ہم سے کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اسے مایوس کریں۔ وہ امید رکھیں گے کہ ہم انہیں ان تکالیف میں وہ طریقہ بتائیں کہ وہ پورے فخر کے ساتھ کیسے مر سکتے ہیں۔ آخر میں نے اپنی قربانیوں کا ذکر کیا جن میں ہر لحظہ ایک مفہوم تھا۔ ان قربانیوں کی فطرت کے اعتبار سے یہ دنیا اتنی بے وقت ہے کہ یہاں ان کی پذیرائی کی جا سکے، کیونکہ یہ دنیا مادی کامیابیوں کی دنیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کا مفہوم ہے۔ مجھے بلا تکلف کہنے دیجیے کہ ہمارے دوستوں میں سے جو لوگ کسی نہ کسی مذہب پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ میری بات بغیر مشکل سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے کیمپ میں ایک ساتھی آیا جس نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اس کی تکالیف اور موت انسانیت کو بچائیں گی، لہٰذا اس نے تکلیف دہ اختتام کو سر آنکھوں پر لیا۔ اس شخص کے لیے اس کی تکالیف اور موت بہت ہی بامعنی تھی، اس کی قربانی انتہائی اہم تھی۔ وہ بلا کسی وجہ سے مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ میری گفتگو کا مقصد ہماری زندگی کا بھرپور مفہوم تلاش کرنا تھا۔ یہاں اور وہاں اس جھونپڑے میں جہاں عملی طور پر کوئی صورتحال ایسی نہ تھی کہ کوئی امید رکھی جا سکے، میں نے دیکھا کہ میری کوششیں بار آور ہوئیں۔ جب بجلی کا بلب دوبارہ روشن ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے مایوس دوستوں کے چہرے اب مطمئن تھے اور وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں
کہ میرے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ اپنے ساتھیوں کی تکالیف میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکوں۔ میں نے ایسے کئی مواقع ضائع کر دیے۔ اب ہم قیدیوں کے ذہنی رد عمل کے تیسرے مرحلے پر آتے ہیں، آزادی کے بعد قیدیوں کی نفسیات۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو ماہرین نفسیات کثرت سے پوچھا کرتے تھے، خاص کر جب ان معاملات کی ذاتی معلومات بھی ہوتی تھیں تو ان کی دلچسپی بڑھ جاتی تھی۔ سوال یہ تھا، کیمپ کے محافظوں کے نفسیاتی بہرو، سائیکولوجیکل میک اپ کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ گوشت پوست رکھنے والے انسان دوسرے قیدیوں سے اس خبیث انداز سے برتاؤ کریں گے کہ جیسے انہوں نے کیا؟ ایک مرتبہ اس بارے میں سنا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ نفسیاتی طور پر کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب کی تفصیل میں جانے سے پہلے چند نکات بیان کرنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، محافظوں میں سے بعض بہت ہی غمگین تھے، غمگین خلاصتاً کلینکی حوالے سے۔ 2، یہ غمگین لوگ اس وقت ہمیشہ منتخب کیے جاتے تھے کہ جب محافظوں کو واقعی سنجیدہ علیحدگی کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب ہمیں کام کی جگہ پر گرمائش لینے کی اجازت ہوتی تو ہمیں بہت مزہ آتا تھا۔ 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد یہ مرحلہ آتا تھا جہاں ہم لکڑی کے الاؤ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ البتہ ایسے محافظ بھی تھے جو صرف ہمیں آرام کرتا دیکھتے تو انہیں لطف ملتا، ان کے چہروں سے لطف عیاں ہوتا، خاص کر جب وہ ہمیں یہاں سے اٹھاتے اور حسین آگ کو ٹھنڈی برف سے بجھانے کو کہتے تو ان کا افسوس بھی نمایاں ہوتا۔ جب شود استافل کسی فرد کو ناپسند قرار دیتے تو اس بد نصیب قیدی کو چند خاص لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا جو تشدد کے ماہر جانے جاتے تھے۔ سوم، محافظوں کی اکثریت برسوں شدید تشدد دیکھنے کی وجہ سے بے حس ہو جاتی تھی۔ اخلاقی اور ذہنی طور پر سخت لوگ کم از کم اس غم کی پیمائش کرنے سے انکار کر دیتے تھے، لیکن وہ دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے تھے۔ چہارم، یہ بتانا ضروری ہے کہ بعض محافظ بھی ہم پر ترس کھاتے تھے۔ میں یہاں صرف کیمپ کے کمانڈر کا ذکر کروں گا جس سے مجھے رہائی ملی۔ آزادی کے بعد پتہ چلا کہ صرف کیمپ کا ڈاکٹر جو خود قیدی تھا اسے پہلے سے جانتا تھا کہ اس نے قیدیوں کو درکار دوا کی خریداری کے لیے قریبی مارکیٹ سے رتی برابر رقم بھی اپنی جیب سے خرچ نہیں کی، مگر اس نے ہم پر کبھی ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا۔ جبکہ کیمپ کے سینئر وارڈن جو خود بھی قیدی تھا شود استافل گارڈ سے بھی زیادہ سخت تھا اور قیدیوں کو سزا دینے کا چھوٹا سا موقع بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ کسی فرد کے بارے میں معمولی سی معلومات کہ یہ کیمپ کا محافظ ہے یا قیدی اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ انتہائی ہمدردی ہر گروہ میں پائی جا سکتی ہے۔ مختلف گروہوں کے درمیان حدود متجاوز تھیں اور یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ کسی گروہ کو ہم فرشتہ یا شیطان قرار دے سکیں۔ کیمپ کے تمام تر اثرات کے باوجود ایک محافظ یا فورمین کے لیے یہ بہت اہم تھا کہ وہ قیدیوں سے رحم دلی رکھے۔ دوسری جانب قیدیوں کی کمینگی بھی عروج پر تھی کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کی بری طرح تحقیر و تذلیل کرتے۔ جن لوگوں میں ایسا برتاؤ پایا جاتا تھا وہ قیدیوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن ایک فورمین نے خاموشی سے روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے دے دیا جو اس نے ناشتے کے راشن سے بچایا تھا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا بھی بہت غنیمت تھا۔ اس تمام صورتحال سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانوں کی 2 نسلیں ہیں، شائستہ انسانوں کی نسل اور ناشائستہ انسانوں کی نسل۔ یہ دونوں نسلیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ ہر معاشرے میں یہ دونوں گروہ موجود ہیں۔ کوئی گروہ مکمل طور پر شائستہ یا ناشائستہ افراد پر مشتمل نہیں ہوتا۔ اس تناظر میں کوئی بھی گروہ خالص نسل نہیں، لہٰذا کیمپ کے محافظوں میں بھی شائستہ لوگ قدرے پائے جاتے تھے۔ حراستی کیمپ کی زندگی نے انسانی روح کو کھول کر رکھ دیا اور اسے گہرائی سے آشکار کر دیا۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں کہ اس گہرائی میں بھی دوبارہ انسان کی خصوصیات ہی تھیں جو فطرتاً اچھے اور برے کا مجموعہ تھیں۔ وہ شگاف جو اچھے اور برے کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے اور گہرائی میں بڑھتا جاتا ہے، جو حراستی کیمپ میں بہت واضح تھا۔ یہاں سے حراستی کیمپ کی نفسیات والے باب تک قیدیوں کی نفسیات بتائی جائے گی۔ آزادی کے تجربات بیان کرتے ہوئے جو فطرتاً انفرادی ہی ہونے چاہیے، ہم مختلف واقعات بیان کریں گے جو شدید تناؤ والے ایام کے بعد کیمپ کے گیٹوں کے اوپر لگائے گئے سفید جھنڈے والے ایام کے درمیان پیش آئے۔ اس اندرونی تجسس کا خاتمہ مکمل سکون پر ہوا، لیکن یہ سوچنا بالکل غلط ہوگا کہ ہم خوشی سے پاگل ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟
ہم قیدی تھکے قدموں سے کیمپ کے گیٹوں کی طرف خود کو گھسیٹتے رہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم نے ارد گرد دیکھا اور پھر سواریاں نظروں سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ پھر ہم نے چند مزید قدم کیمپ کے باہر رکھے۔ اس بار ہم پر کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا، نہ ہمیں مکوں اور لاتوں سے بچنے کے لیے فوری طور پر بچاؤ کی ضرورت پڑی۔ اس مرتبہ تو محافظ نے ہمیں سگریٹ پیش کی۔ ہم پہلی نظر میں بمشکل انہیں پہچان پائے۔ وہ بہت تیزی سے شہری لباس بدل چکے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ سڑک کے ساتھ چلتے رہے۔ جلد ہی ہماری ٹانگیں ٹکرائیں اور چوٹ لگنے کا خطرہ ہوا، لیکن ہم پہلی مرتبہ ایک آزاد فرد کی حیثیت سے کیمپ کے اطراف کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ آزادی، ہم نے دوبارہ یہ الفاظ دہرائے، اگرچہ ہم اسے ابھی جذب نہ کر پائے تھے۔ گزشتہ برسوں میں ہم نے یہ لفظ اتنی مرتبہ ادا کیا تھا کہ یہ اپنا معنی ہی کھو بیٹھا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے شعور میں داخل نہ ہو سکا۔ ہم یہ بات ہضم ہی نہ کر پائے کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم باغ تک آئے جو پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ وہاں ہیں، لیکن ہمارے اندر ان کے بارے میں کوئی احساس نہیں تھا۔ ہمارے اندر خوشی کا ایک جھماکہ اس وقت پیدا ہوا جب ہم نے ایک مرغا دیکھا جس کے پتے رنگ برنگے تھے، لیکن یہ جھماکہ صرف ایک جھماکہ ہی تھا، کیونکہ ہم ابھی تک خود کو اس دنیا سے مربوط نہیں کر پائے تھے۔ شام کو جب ہم دوبارہ جھونپڑے میں ملے تو ایک فرد نے دوسرے فرد سے رازدارانہ انداز میں کہا، مجھے بتاؤ تم آج کس شے سے خوش ہوئے؟ اور دوسرے آدمی نے شرمندگی کے احساس کے ساتھ جواب دیا کہ گویا وہ نہیں جانتا، اور ہم سب نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم خوشی محسوس کرنے کی اہلیت کھو چکے تھے، جو اب ہمیں رفتہ رفتہ دوبارہ سیکھنا تھی۔ نفسیاتی طور پر آزاد قیدیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اسے ڈپریشنلائزیشن کہا جا سکتا ہے۔ ہر شے غیر حقیقی لگ رہی تھی، گویا یہ سب کچھ خواب ہے۔ ہم یہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ سب سچ ہے، جبکہ اتنے عرصے تک ہمارے خواب ہمیں دھوکہ دیتے رہے۔ ہم یہ خواب دیکھتے رہے کہ آزادی کا دن آ گیا ہے، ہم آزاد ہو گئے ہیں، گھر پہنچ چکے ہیں، اپنے دوستوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، اپنی بیویوں سے گلے مل رہے ہیں، اور ایک میز کے گرد بیٹھ کر سب کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ بیتی، حتیٰ کہ ہم اپنے خوابوں میں کیسے اکثر اپنی آزادی کو دیکھتے رہے، اور پھر اچانک ہمارے کانوں میں ایک سیٹی کی آواز آتی جو جاگنے کی علامت تھی، اور ہماری آزادی کے خواب چکنا چور ہو جاتے، اور اب یہ خواب حقیقت بن چکا تھا۔ لیکن کیا واقعی ہم اس پر یقین کر سکتے تھے؟ ذہن کے مقابلے میں جسم میں رکاوٹیں کم تھیں۔ جب اسے آزادی ملی تو اس نے پہلے ہی لمحے اس نئی آزادی کا اچھا استعمال کیا۔ یہ حریصوں کی طرح کئی گھنٹے، کئی دن اور رات کھاتا رہا۔ یہ بہت حیران کن تھا کہ ایک آدمی کتنی مقدار کھا سکتا ہے۔ جب ایک قیدی کو اس کے کسان دوست نے بلایا تو وہ کھاتا رہا، مزید کھاتا رہا، اور پھر اوپر سے کافی بھی پی، جس کی وجہ سے اس کی زبان کھل گئی، اور پھر وہ گھنٹوں بولتا رہا۔ اس کے دماغ پر برسوں سے جو دباؤ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی گفتگو سنتے ہوئے ایک تاثر تو یہ ملا کہ اسے بولنا تھا۔ اس کی بولنے کی خواہش اس کے قابو سے باہر تھی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن پر مختصر دورانیے کے لیے انتہائی دباؤ رہا۔ مثلا گسٹاپو کے سوالات جرح کے دوران تو ایسا ہی رد عمل آیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی صرف ایک زبان کھلی، لیکن پھر اچانک ایک عجیب احساس سے اجنبی بیڑیاں ٹوٹ گئیں جنہوں نے انہیں جکڑ رکھا تھا۔ ایک دن آزادی کے چند روز بعد میں ایک مرغزار میں ٹہل رہا تھا اور میرا رخ کیمپ کے قریب واقع مارکیٹ ٹاؤن کی طرف تھا۔ اچانک آسمان پر مجھے کہکہوں کی آواز آنے لگی۔ میں کسی کو کھلکھلاتے ہوئے سن سکتا تھا۔ وہاں میلوں دور تک کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، بس زمین تھی اور آسمان اور کہکہے اور کھلی آزادی۔ میں ٹھہرا، ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنے گھٹنوں کی طرف نیچے دیکھا۔ اس لمحے میں اپنے بارے میں یا دنیا کے بارے میں بہت کم جان پایا۔ میرے ذہن میں صرف ایک جملہ دوڑ رہا تھا، ایک ہی جملہ، خدا سے میں نے تنگ قید سے پناہ مانگی اور اس نے کھلی آزادی عطا کر دی۔ نہ جانے کتنی دیر اپنے گھٹنوں کے بل پڑا رہا اور اس جملے کو دہراتا رہا کہ وہ میرے ذہن کی یادداشت سے ہی محو ہو گئی۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس دن، اس ساتھ میری نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ میں قدم بقدم آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ میں ایک عام انسان بن گیا۔ کیمپ کے شدید ایام جو شدید ذہنی تناؤ کا باعث تھے
سے لے کر خلاصی تک کا سفر یقیناً رکاوٹوں سے خالی نہیں تھا۔ یہ سوچنا غلط ہوگا کہ آزاد قیدی کو کسی قسم کی روحانی نگہداشت کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جو آدمی اتنا طویل عرصہ کسی انتہائی ذہنی دباؤ میں رہا ہو وہ فطری آزادی کے بعد بھی خطرے میں ہوتا ہے، خاص کر جب یہ دباؤ اچانک ختم ہو جائے تو یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ خطرہ اس نفسیاتی تبدیلی کا لازمہ ہے۔ جیسے کہ کیسن ورکر جب ڈرائیور چیمبر، جہاں ماحولیاتی دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، سے اچانک باہر آ جائے تو اسے شدید جسمانی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو آدمی انتہائی نفسیاتی دباؤ سے باہر نکل آئے تو اس کی اخلاقی اور روحانی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس نفسیاتی مرحلے کے دوران ایک مشاہدہ یہ تھا کہ زیادہ ناپختہ مزاج رکھنے والے افراد اس تشدد کے اثرات سے بچ نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنے ارد گرد کیمپ میں دیکھتے تھے۔ اب آزاد ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی آزادی کا استعمال غلط اور ظالمانہ طریقے سے کرنے لگیں گے۔ چنانچہ ان کی زندگی میں صرف ایک شے بدلتی تھی کہ پہلے ان پر ظلم ہوتا تھا اور اب وہ ظالم تھے۔ وہ اپنے برتاؤ کے لیے صرف ایک دلیل دیا کرتے تھے کہ ہم پر بھی تو ظلم ہوا ہے۔ ایسا اکثر غیر نمایاں واقعات میں دیکھنے میں آتا تھا۔ میں اور میرا ایک دوست ٹہل رہے تھے کہ اچانک ہم ایک سبز لہلہاتے کھیت تک پہنچے۔ میں وہاں جانے سے ہچکچایا، لیکن اس نے میرا ہاتھ کھینچا اور کھیتوں میں گھس گیا۔ میں نے بڑبڑانے کی کوشش کی کہ ہمیں ان لہلہاتے کھیتوں میں گھسنا مناسب نہیں ہے۔ وہ مجھ پر غصہ ہوا اور چلایا، یہ بات نہ کرو، ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، میری بیوی اور بچے کو گیس میں پھینک دیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا کہوں، اور تم مجھے فصلیں خراب کرنے سے منع کر رہے ہو۔ ایسے افراد کو یہ سمجھانے میں بہت وقت لگ جاتا تھا کہ ان کے ساتھ کیسا ہی برا کیوں نہ کیا گیا ہو، انہیں تب بھی غلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم انہیں یہ باور کرانے کی بے حد کوشش کرتے کہ محض چند فصلیں اجاڑ دینے سے نقصان کہیں زیادہ ہوگا۔ مجھے وہ قیدی اب بھی یاد ہے جس نے اپنی آستینیں چڑھا کر اپنا سیدھا ہاتھ میری ناک کے نیچے رکھا اور چلاتے ہوئے بولا، اگر میں اس ہاتھ سے خون نہ کرتا تو میرا ہاتھ کب کا کاٹا جا چکا ہوتا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس شخص نے یہ الفاظ کہے وہ برا آدمی نہیں تھا، وہ کیمپ کے بہترین ساتھیوں میں سے تھا۔ ذہنی دباؤ سے فوری چھٹکارے کی وجہ سے جو اخلاقی زوال آتا ہے، اس سے قطع نظر آزاد قیدیوں کے کردار میں جو زوال آتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس جاتے ہیں، ان میں تلخی اور مایوسی بلا کی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے آبائی علاقے واپس آتے تو ان میں اس تلخی کے کئی اسباب ہوتے۔ مثال کے طور پر جب ان سے کئی جگہوں پر بہت ہی روکھے پھیکے انداز سے ملا جاتا تو ان کے مزاج میں تلخی آ جاتی۔ اکثر انہیں یہ سننے کو ملتا کہ ہمیں تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، یا ہم نے بھی کئی تکالیف سہی ہیں۔ تو یہ لوگ چڑچڑے یا بد مزاج ہو جاتے۔ وہ اپنے تئیں پوچھتے کہ کیا ملنے کا اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے؟ مایوسی کا تجربہ فردن فردن مختلف ہوتا، قسمت بہت ہی ظالم لگتی۔ ایک آدمی جو برسوں یہ سوچتا رہا ہو کہ وہ تمام ہی تکالیف جھیل چکا ہے، اس مرحلے پر یہ سمجھنے لگتا کہ تکالیف کی کوئی حد نہیں ہے اور اسے ابھی مزید تکالیف برداشت کرنی ہے۔ جب ہم کیمپ میں ہوتے اور کسی کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے تو اسے کہتے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے اور یاد کرے کہ وہ واپس جائے گا تو بہت سی خوشیاں اس کی منتظر ہیں۔ لیکن آزادی کے بعد جب یہ مرد واپس اپنے گھروں کو آتے تو ان کا انتظار کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ افسوس اس شخص پر جو کیمپ میں رہتے ہوئے یہ سوچتا تھا کہ کوئی اس کا منتظر ہے، اور اس آس میں وہ زندہ رہا۔ یہاں آ کر پتہ چلتا کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ افسوس اس شخص پر جس کے خوابوں کی تعبیر کا وقت آیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ سب تو بہت مختلف ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ ایک سواری پر سوار ہوا، اپنے اس گھر کی طرف سفر شروع کیا جس کا تصور وہ برسوں کرتا رہا، پھر دروازے پر لگی گھنٹی بجائی جیسا کہ وہ برسوں اپنے خوابوں میں دیکھتا رہا۔ لیکن جب حقیقتاً گھر کا دروازہ کھلا تو جسے دروازہ کھولنا چاہیے تھا اس نے تو دروازہ کھولا نہیں اور نہ کبھی کھولے گا۔ جب ہم کیمپ میں تھے تو اکثر آپس میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہاں جو تکالیف جھیلی ہیں ان کی تلافی دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی خوشی نہیں کر سکتی۔ ہمیں خوشی کی امید نہیں تھی، اور خوشی کی امید ہماری تکالیف، ہماری قربانیوں اور ہماری موت کے مقابلے میں کوئی جرأت پیدا بھی نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ہم خوشی کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ یہ مایوسی کی وہ کیفیت تھی جو اکثر قیدی تجربہ کر رہے تھے، اور ان کے لیے اس سے نکلنا انتہائی مشکل تھا۔ کسی سائیکیٹرسٹ کے لیے بھی
یہ بہت ہی مشکل تھا کہ وہ ان کی اس ضمن میں مدد کر سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ حالات انہیں پست حوصلہ کر رہے تھے۔ اس کے برخلاف انہیں تحریک بھی ملتی تھی۔ تاہم ہر قیدی آزاد ہونے کے بعد جب اپنی قید کے تجربات کو یاد کرتا تو وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہتا کہ وہ بھلا کیوں کر قید کی سختیوں کو سہ گیا۔ جب آزادی کا دن آیا تو ایک جانب سب کچھ بہت حسین خواب لگ رہا تھا، تو دوسری جانب قید کے بیتے دن بھیانک خواب محسوس ہو رہے تھے۔ گھر آنے کا تجربہ ان تمام تجربات میں سب سے اہم اور دلنشین تجربہ تھا، اور نہایت دلکش احساس بھی کہ بہرحال وہ تکالیف گزر گئیں اور اب یہاں سوائے خدا کے خوف کے کوئی خوف نہیں۔ اختتام شد۔ ادب سرائے۔